عالمی سیاست تاریخی کروٹ لے رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تصور مشکل تھا کہ عرب دنیا اور اسرائیل کے فاصلے سمٹ جائیں گے، مگر اب ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد اب خلیجی ملک اور اہم خلیجی ملک بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا غیر مشروط اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سے پہلے اس فہرست میں مصر اور اردن ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ کویت اور مراکش بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ کل واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ UAE اور اسرائیل کے درمیان ابراہم ایکارڈ کی ثالثی کریں گے اور وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب ہوگی جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اس تاریخی امن معاہدے پر امریکہ کی موجودگی میں دستخط کریں گے۔ 7 دہائیوں سے عرب ممالک کا اصرار تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن بحرین نے اسرائیل کو غیر مشروط تسلیم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو UAE اور اسرائیل تعلقات کے نئے دور کا اعلان کی طرح سے اس نئی پیش رفت سے بھی دنیا کو صدر ٹرمپ نے ہی آگاہ کیا۔ Just a few moments ago, I hosted a historic call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad Al Khalifa of Bahrain. Bahrain will fully normalize its diplomatic relations with Israel. They will exchange embassies and ambassadors, begin direct flights between their countries, and launch cooperation initiatives across a broad range of sectors, including health, business, technology, education, security, and agriculture. This is a truly historic day. I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join. بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کا اعلان اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا اور انہوں نے کہا کہ کئی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں اور اس فہرست میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کو 26 سال لگے دوسری عرب ریاست سے تیسری عرب ریاست تک امن معاہدہ کرنے میں، اور اب صرف 29 روز کا عرصہ لگا چوتھی عرب ریاست سے امن معاہدہ کرنے میں۔ کیا تبدیلی ہے! میں تعریف کرنا چاہوں گا عزت ماں بحرین کے بادشاہ کی، جنہوں نے امن کے اس دائرے میں شمولیت اختیار کی، اور میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد زید کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس امن کے دائرے کو پھیلایا۔ اسی پس منظر میں عالمی میڈیا بہت تفصیل سے رپورٹ کر رہا ہے کہ 4 ستمبر کو حرم کعبہ میں امام کعبہ نے جمعے کی خطبہ دیتے ہوئے خاص طور پہ ان احادیث کا ذکر کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ جس میں کہا جا رہا ہے کہ بحرین نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا، کیونکہ بحرین سعودی عرب کے حوالے سے اس کی خارجہ پالیسی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ سعودی منشا کے بغیر بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہو، اسی پس منظر میں اس خطبے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال مغربی میڈیا کا دعویٰ یہی ہے کہ بہت جلد مزید عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور شاید آئندہ سال سعودی عرب بھی اس عمل کی جانب آگے بڑھے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب بھی فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہم جائیں گے بوسٹن جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عادل نجم، جو کہ سیاسیات کے عالمی سیاسیات کے پروفیسر بھی ہیں اور اسکالر بھی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، ایک بہت بڑا چینج آ رہی ہے، اس کو بہت ایک میننگ فل تبدیلی کہی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً ابتدا ہو چکی ہے، ٹھوس ابتدا، کہ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات آئندہ چند سالوں میں اب کسی قسم کی دشمنی ان میں نہیں رہے گی، اور شاید یہ تمام ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات ریسٹور ہو جائے آئندہ چند سالوں کے اندر۔ جی، میرے خیال میں یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہے، لیکن ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ میں یہاں تک تو نہیں کہوں گا کہ دشمنی نہیں رہے گی، کیونکہ جو مسائل ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا، فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن ایک یہ جو بات نہ کرنے اور ایمبیسیز نہ رکھنے اور اس کو تسلیم نہ کرنے کا جو سلسلہ تھا پچھلے 70 سال سے، اس میں ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی، اور اس کو اگر آپ کہانی لکھیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوتا ہے،
اور جیسے آپ نے بالکل درست کہا، اس میں جو دوسرا بڑا اہم کھلاڑی ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اور اس کا پھر پہلا آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے اعلان کیا کہ جی ہم جیروسلم کو کیپٹل مانیں گے اور ہم اپنی ایمبیسی وہاں موو کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک اور چیز بھی ہوئی، پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں کوسوو اور سربیا کے جو ہیں صدور آئے اور انہوں نے سائن کیا کہ جی ہم بھی نارملائز کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی سربیا اپنی ایمبیسی جیروسلم لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پچھلے 2 سال سے ہمیں نظر آ رہا تھا، اور ایک طرح سے تو صرف اگر اس میں حیرت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اتنا ٹائم کیوں لگا، کیونکہ 1 سال پہلے ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ جی سعودی عربیہ کچھ اناؤنس کرے گا۔ بڑی خبر میرے خیال میں ابھی تک یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے نہیں کیا، لیکن سعودی عربیہ کی جو سیٹلائٹ کنٹریز آپ کہہ لیں، یو اے ای ہے یا بحرین ہے، جو ان سے بہت قریب ہے اور جس پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے سعودی عربیہ کا، ان کا اس قسم کی اعلان کرنا جو ہے وہ یقیناً اس کے پیچھے سعودی عربیہ کی حمایت بھی ہوگی اور سپورٹ بھی ہوگی۔ ایک طرح سے یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز، کہ آپ ایک انگلی ڈال کے ذرا دیکھ لیں کہ پانی کا ٹیمپریچر ہے کیا۔ تو کیا عادل نجم صاحب آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے جو دراصل مسئلہ ہے فلسطینیوں کا، ان کے حقوق کا، ان پر جاری جو مصائب ہیں ان کا؟ تو اب یہ جو سب سے بڑی سپورٹ تھی اللہ کے بعد عرب دنیا کی، یہ تو اب لگ رہا ہے کہ اب نیوٹرلائز ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور اس میں امریکہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں ابھی تک ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم عرب کیپٹلز کی کر رہے ہیں، عرب اسٹریٹ کی نہیں کر رہے۔ خبر میرے خیال میں یہ ہے کہ جب یو اے ای نے کیا یا بحرین نے کیا تو ہمیں اس قسم کا غم و غصہ اور پروٹیسٹ سڑک پہ نظر نہیں آیا جس کی لوگ شاید توقع کرتے تھے عرب اسٹریٹ سے، کہ جو ایک عام عرب اور مسلمان ممالک ہیں، مسلمان ممالک میں ہم بھی اس میں شامل ہیں، وہاں ایک اتنا زیادہ غم و غصہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ امڑ آئیں گے، یہی ڈر تھا نا۔ تو ایک طرح سے ہلکے ہلکے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ غم و غصہ جائے گا نہیں جب تک کوئی اصلی حل نہیں ہو جاتا۔ سفارتی تعلقات اگر ہو بھی جائیں، دیکھیں ممالک کے درمیان اب اسرائیل پہ یا امریکہ پہ کیا دباؤ ہوگا کہ وہ اس کا کوئی حقیقی اور جامع اور مکمل حل ڈھونڈیں فلسطین کے مسئلے کا؟ اب تو یہ پریشر بھی تھا سو کالڈ، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تمام عرب دنیا اگر اسرائیل سے نارملائز کر رہی ہے تعلقات، تو اب کیا انسینٹیو کیا ہوگا اسرائیل کے پاس یا امریکہ کے پاس کہ کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈے فلسطینیوں کے؟ انسینٹیو اور کم ہو گیا، لیکن دیکھیں سچی بات تو یہ نا کہ جب یہ تسلیم نہیں کیا تھا تو تب انہوں نے کون سا کچھ کر لیا تھا؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ 70 سال سے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہوتا کہ اسرائیل کی جو ہے پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی، وہ تو نہیں آئی۔ تو ایک طرح سے یو آر رائٹ کہ ایک طرح سے اور کم ہو گیا انسینٹیو میرے خیال میں، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے بھی فلسطینی عوام کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ اب تک زندہ رہا ہے تو اس لیے نہیں رہا کہ اس کو کچھ ملکوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن 70 سال سے یہ کیوں زندہ رہا ہے؟ یہ اس لیے زندہ رہا ہے کہ جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ برقرار ہے، وہ آبویس ہے، اور اس ظلم کے خلاف جو فلسطینیوں کی آواز اور جد و جہد ہے وہ اب 4 پشتوں کے بعد بھی برقرار ہے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر عادل نجم، بوسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔